أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين صدق الله العظيم. سورہ قصص کی آیت نمبر 43 سے لے کر 47 تک کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان، ہدایت کا ذریعہ اور سراپا رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کوہ طور کے مغربی جانب میں اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے تھے، اور نہ آپ اس کے دیکھنے والوں میں تھے. اور لیکن موسیٰ کے بعد بھی ہم نے کئیوں کو پیدا کیا، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، اور آپ مدین والوں میں بھی نہیں رہا کرتے تھے کہ آپ ان آنکھوں دیکھے واقعات پر مشتمل ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجتے رہے ہیں. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تو اس وقت بھی آپ کوہ طور کے کنارے پر موجود نہیں تھے. آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور اگر ہم رسول نہ بھیجتے پھر ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے: اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کے احکام کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوتے. فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، وہ واقعہ ختم ہوا. اس کے بعد بھی بنی اسرائیل کے کچھ حالات ہم نے گزشتہ کل سنے تھے. یہ قرآن جو ہے یہ صرف واقعات کی کتاب نہیں ہے. اس میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، آپ راستے میں تھے، اس وقت نازل ہو رہی ہے. آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئی اس میں دو باتوں کا تذکرہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی. پھر تورات کے اوصاف بیان کیے کہ تورات کیسی تھی. اور دوسری بات، 3 آیتوں میں کچھ دلیلیں پیش کی گئی اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور آپ جو کچھ بھی بتاتے ہیں یعنی قرآن کریم وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل کیا جاتا ہے. وہ نہ تو خود آپ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، نہ کسی کے پاس سے پڑھ کر آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیا جاتا ہے. پہلی بات کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اگلی بہت ساری امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد کتاب عطا فرمائی یعنی تورات دی. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت ساری امتیں ہلاک کی گئی، جیسے نوح علیہ السلام کی امت، ہود علیہ السلام کی امت، لوط علیہ السلام کی امت، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی امت،
بہت ساری امتیں ہلاک کی گئی۔ ہر ایک امت میں پہلے اللہ رب العزت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب کسی امت میں عام لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے، عمومی گناہ پایا جاتا، تو اللہ رب العزت پوری امت کو ہلاک کر دیتے تھے۔ جتنے ماننے والے ہوتے تھے نبی کے اور اللہ کے، ان کو بچا لیتے، باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ سنت اللہ اور عادت اللہ تھی، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کیا گیا، آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلا، کشتی میں جتنے سوار تھے وہ بچا لیے گئے، باقی سب ختم کر دیے گئے سیلاب میں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ بھی عجیب تھا کہ وہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جائز طریقے پر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، یعنی لواطت کرتے تھے، اغلام بازی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو عذاب بھی بہت انوکھا دیا۔ انہوں نے فطرت کے خلاف کام کیا، اوندا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اونھے کر دیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے خطے کو اپنے پر اٹھایا اور اتنا اونچا اٹھایا کہ آسمان کے قریب تک لے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بستی میں سے کتے وغیرہ کی بولنے کی آواز آسمانوں پر سنائی دی، اتنا اونچے تک اٹھایا، اتنا آسمانوں کے قریب تک اٹھایا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو پلٹ دیا، اوندا کر دیا۔ ان کا کام اوندا تھا، ان کو عذاب بھی اسی طریقے سے دیا گیا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی، شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی۔ بہت ساری قوموں کو جبرائیل امین نے ایک چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ بہت ساری قوموں پر تیز ہوا کا عذاب آیا۔ اس طریقے سے اگلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جہاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب سے جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وہ امتوں کو پوری کی پوری ہلاک کرنے کا جو طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جہاد سے کام ہو جاتا کہ ماننے والے ان کے ہاتھوں اور ان کی تلواروں سے بہت سارے نہ ماننے والوں کو میدان میں ہی عذاب مل جاتا اور ان کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے بعد تورات کا مقام بہت اونچا ہے، بہت مقدس کتاب تھی اپنے زمانے میں جب کہ نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کی 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تورات میں کیا تھا۔ تورات بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت تھی، بصیرت کی چیز۔ ایک ہوتا ہے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو کہیں گے بصارت، ظاہری نظر، ظاہری نگاہ۔ اور ایک ہوتا ہے دل کا دیکھنا، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ تورات بصیرت کی کتاب تھی، یعنی لوگوں کے دلوں کو منور کرنے والی کتاب تھی، لوگوں کے دلوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب تھی اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت کی چیز بنایا۔ وہدن، اور تورات ہدایت کی کتاب تھی۔ ورحمتن، اور تورات رحمت والی کتاب تھی۔ 3 صفتیں، بصیرت والی، ہدایت والی، رحمت والی۔ اور یہ تینوں صفتیں قرآن کی بھی ہے کہ قرآن بصائر للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے بصیرت والی کتاب بھی ہے، دلوں کو کھولنے والی کتاب بھی ہے، ہدایت کی کتاب بھی ہے، ھدی للمتقین جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رحمت بھی ہے۔ جس آدمی کے اندر حق کی سچی تلاش ہوتی ہے، سچی طلب ہوتی ہے کہ مجھے حق بات تک پہنچنا ہے، سب سے پہلے اس کی فہم صحیح ہوتی ہے، اس کی سمجھ صحیح کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ حق کی تلاش میں نکلا تو اس کی سمجھ صحیح ہوئی، فہم صحیح ہوئی، اس کو کہیں گے بصیرت۔ پھر اپنی اس فہم کی بنیاد پر وہ آدمی ہدایت پر عمل کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو کتابیں بھیجی اس کو بھی مانتا ہے، نبیوں کو بھیجا ان کو بھی مانتا ہے، یہ ہو گئی اس کے لیے ہدایت۔ اور جب آدمی ہدایت پر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مان کر چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی اس کو حاصل ہوتی ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی رضامندی، اللہ کے نزدیک حاصل ہونا بہت بڑی چیز ہے، یہ ہے اس کے حق میں رحمت۔ تو تورات کی 3 خصوصیتیں، خاصیتیں کہ وہ لوگوں کے لیے بصیرت بھی تھی،
ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی۔ قرآن کریم میں بھی تینوں اوصاف موجود ہیں۔ لعلہم یتذکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے نازل کی تھی تورات تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب اس میں ایک لفظ آیا بصائر للناس، یہ تورات لوگوں کے لیے بصیرت کی کتاب تھی، تو لوگوں سے مراد صرف موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ہی ہے یا پھر امت محمدیہ کے لیے بھی تورات میں کچھ ہے؟ کیا ہم لوگ تورات پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں تورات پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو، علم بڑھے کہ تورات میں آخر کیا ہے۔ حالانکہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں کہ اس طریقے سے آخری نبی آئیں گے، ایسے ایسے ان کے اندر اوصاف ہوں گے، بہت ساری نشانیاں تورات میں موجود۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم غضبناک ہو گئے، غصے ہو گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تو ابھی تک شک میں ہے، قسم خدائے پاک کہ اگر اس وقت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی، قرآن کو ماننا پڑتا ان کو، اور تم تورات پڑھنے کی بات کرتے ہو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تورات نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا جواب ہے کہ نہیں، تورات پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب پڑھ سکتے ہیں تو حضور نے حضرت عمر کو منع کیوں فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمانے کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر نے اجازت مانگی تھی تورات پڑھنے کی، تورات کا مطالعہ کرنے کی، وہ وقت تھا کہ اس وقت کی تورات کے نسخے ترمیم ہو چکے تھے، یہودیوں نے اس میں گھال میل کر دی تھی، اس کو بدل دیا تھا، تو اوریجنل جو تھی وہ باقی نہیں تھی، اس میں ترمیم ہو چکی تھی، ملاوٹ ہو چکی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی، اس لیے حضور نے منع فرمایا۔ دوسری خاص وجہ یہ تھی کہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر قرآن کی حفاظت کی تھی، اس لیے آپ بہت احتیاط سے کام لیتے تھے قرآن کی حفاظت کے بارے میں۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں بعض صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی حدیثیں لکھتے تھے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع کر دیا کہ کوئی حدیث لکھے گا نہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر حدیث کو بھی آنے والی نسلیں قرآن سمجھیں اور حدیث اور قرآن مل جائے، خلط ملط ہو جائے، ملاوٹ نہیں ہو جائے ایک دوسرے میں۔ اس لیے حضور نے حدیثیں لکھنے سے بھی اس زمانے میں منع کر دیا تھا، احتیاطی تدابیر کے طور پر کہ قرآن کے ساتھ دوسری کوئی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، حدیث بھی نہیں۔ اور اس زمانے کا نسخہ بدل دیا گیا تھا، ترمیم ہو چکی تھی، ملاوٹ ہو چکی تھی۔ اب ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے کہ ہاں تم تورات پڑھو، جبکہ تورات میں ملاوٹ ہو چکی تھی اس نسخے میں، یہاں قرآن اتر رہا تھا، اس کی حفاظت کا مسئلہ تھا، تو یہ احتیاط کے خلاف ہوتا کہ اتنا اوریجنل قرآن ہمارے درمیان اتر رہا ہے اور بدلی ہوئی تورات آپ پڑھیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ نہیں، قرآن پڑھو۔ مسئلے کے حساب سے بہت سارے صحابہ کرام نے تورات کا مطالعہ کیا ہے بعد میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودی عالم تھے، وہ بھی تورات پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تورات کے عالم تھے، تورات کا علم ان کے پاس تھا، اور بھی دوسرے صحابہ کرام نے تورات کا مطالعہ کیا ہے۔ اور اس امت کے بڑے بڑے جو علماء ہیں جن کا علم بہت گہرا ہے، جو کھڑے کھوتے میں فرق کر سکتے ہیں، وہ بھی تورات کا وہ حصہ پڑھتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں بیان کی گئی، وہ حصہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہر کس و ناقص کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں تو بہت ملاوٹ ہو چکی ہے تورات اور انجیل کے اندر۔ تورات اوریجنل کتاب تھی اور انجیل اس کے ضمن میں ضمیمہ یعنی بعد میں ملائی ہوئی چیز، انجیل اس طور پر دی گئی تھی۔
دونوں کو آج ملا دیا گیا. اس کے تقریباً 50 حصے کیے گئے. پہلے 5 حصے میں تورات ہے، باقی سب میں انجیل جس کو ہم بائبل کہتے ہیں. لیکن اس میں اتنی ملاوٹ کہ اس کا اوریجنل حلیہ ختم کر دیا. اور ان یہودیوں نے اپنے نبیوں کو بھی بدنام کیا. انجیل میں آج جو موجود ہے اس میں بہت ساری باتیں ایسی لکھی گئی ہے کہ ایک ایمان والا اس کو پڑھے تو بے چین ہو جائے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ اپنے نبیوں کو اتنے حد تک بدنام کیا. 2-3 باتیں انجیل کے اندر. ایک چیز یہ لکھی ہے کہ داؤد علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو خواہشات، نعوذ باللہ، یہ تو نقل کفر نباشر، اس طور پر میں نقل کراؤں کہ نعوذ باللہ بوڑھے ہو گئے تو خواہشات پوری کرنے کے لیے پھر کیا کیا جاتا تھا کہ آپ کے لیے ڈھونڈ کر کنواری نوجوان لڑکیاں لائی جاتی تھی، اور نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ زناکاری کرتے تھے. یہ لکھا ہے ان کی انجیل میں. آج کے نسخوں میں انہوں نے، یہ داؤد علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اپنے نبی پر زناکاری کا الزام اس قوم نے لگایا ہے. دوسری ایک بات لکھی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی جو فوج تھی اس میں ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا اوریا، ایسا کوئی نام تھا اس کا. تو اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی. یہ قوم کہاں تک جا سکتی ہے وہ ہم اندازہ لگائیں. تو داؤد علیہ السلام کی نظر اس کی بیوی پر تھی، نعوذ باللہ. آپ انٹرنیٹ پر بھی یہ باتیں موجود ہیں، میں نے خود دیکھا آج بھی. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نبی کے بارے میں ایسی بات. تو اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، داؤد علیہ السلام کو اس پر نظر تھی، نعوذ باللہ. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے کہ وہ جو اپنا کمانڈر تھا اس کو دور جہاد پہ بھیج دیتے اور یہاں اس کی بیوی کے ساتھ حرام کاری کرتے. یہ ان کی کتابوں میں آج لکھا. اتنا بدل دیا، تھوڑا بہت نہیں، پورا حلیہ اس کا بگاڑ دیا. اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی کمانڈر کی بیوی کے ساتھ جو زناکاری کی اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. لو، ایک نبی زناکاری کے بدلے میں پیدا ہوئے. اتنی جرأت ان لوگوں کی. اور ایسی باتیں انہوں نے کیوں بیان کی ہے؟ کیونکہ زناکاری، شراب نوشی ان کی عادت ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی. اب کوئی ان پر آر دلاوے، شرم دلاوے کہ تم زناکاری کرتے ہو، شراب پیتے ہو، تو یہ کہہ سکے کہ یہ سلسلہ تو ہمارے نبیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے شرم کی کوئی بات نہیں. کتنی بے شرم قوم ہے. انہوں نے اپنے نبیوں کی سیرت کو بھی اس طریقے سے داغدار کیا. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے، بہت زیادہ عمر ہو گئی، تو آپ کی جو بیویاں تھیں انہوں نے آپ کا دل اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی طرف مائل کر دیا. یعنی نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نے آخری عمر میں دوسرے بتوں کی پوجا کی. یہاں تک یہ قوم پہنچی، اور یہ ان کی کتابوں میں آج کے دور میں لکھا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو تورات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا علم بہت گہرا ہو، جو کھڑے کھوتے میں فرق کر سکتا ہو. یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں کہ کوئی بھی ایمان والا ان باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لیکن بہت ساری باریک باتیں بھی بیچ میں لکھی ہوگی جس کے بارے میں آدمی شک میں پڑ جائے. اس لیے ہمارے لیے، عوام کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تورات اور انجیل کا مطالعہ کریں. ہاں، جو علماء ہو، جن کا علم گہرا ہو، علم کے جو سمندر مانے جاتے ہیں، ان کے لیے تورات بصائر ہے، ان کے لیے تورات بصیرت کی کتاب ہے، لیکن ہر کسی کو اس کا مطالعہ نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو، اس زمانے میں بہت زبردست کتاب دی تھی، بہت عظمت والی کتاب دی تھی ان کی نصیحت کے لیے کہ یہ لوگ سدھر جاوے، سنور جاوے. لیکن انہوں نے بجائے اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کے تورات کو ہی بدل دیا اور اپنے نبیوں کو بدنام بھی کیا، اور بہت سارے نبیوں کو انہوں نے شہید بھی کر دیا. بہت سرکش قوم رہی ہے یہ یہودی قوم پہلے سے، بنی اسرائیل. اب یہ تو ان کی بات ہو گئی. اصل مسئلہ تو تھا کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب وطن سے نکالا تھا، ان کی وجہ سے نکلنا پڑا تھا. ان کے سامنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، لیکن انہوں نے بھی قرآن کو مانا نہیں، بلکہ کیا کہا کہ یہ جو کچھ بھی محمد پڑھتا ہے، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، سب جھوٹ ہے. یہ خود بناوٹ کرتا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے لکھ کر لاتا ہے.
خود قرآن بناتا ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, کچھ پڑھے ہی نہیں تھے آپ تو, نہ مدرسے گئے نہ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا, آپ تو امی تھے, آپ کا کوئی استاد ہی نہیں. پھر قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ چلو تم کہہ دو کہ محمد لکھ کر لاتا ہے تو ایک کام کرو, تم لکھنے بیٹھ جاؤ, چلو تم بھی عرب ہو, عربی آتی ہے پرفیکٹ, تمہارے پاس بھی بڑے بڑے شاعر ہیں, بہت ذہین لوگ ہیں, تم بیٹھ جاؤ. اور فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهَا مُفْتَرِيَاتٍ, قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ جاؤ, تو ہم مان لیں گے تمہاری بات کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے, محمد نے بنا دیا. پھر دوسری جگہ تو کہا کہ 10 نہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, ایک صورت خالی لے کر آؤ قرآن جیسے, جاؤ. اور یہ بھی کہا کہ دوسرے جتنے ہو, ایسا نہیں کہ ایک ایک آدمی الگ الگ بنا کر, سب مل کر ایک صورت بنا کر لاؤ. جناتوں کو بھی آپ کو مدد لینی ہو تو چھوٹ, شیطان کی بھی مدد لینی ہو تو آپ کو چھوٹ, جس کی مدد لینی ہو ایک صورت بنا کر بتا دو. اس سے وہ لوگ عاجز ہو گئے, نہیں بنا پائے, بہت کوششیں کی, کئی سالوں تک ایک ایک کمرے میں روم میں بیٹھ کر لکھتے, پھر خود ہنستے کہ میں نے کیا لکھا. قرآن بنانے بیٹھے تھے, وہ بھی قرآن جیسی صورت بنانے بیٹھے, لکھتے پھر ہنستے کہ یہ کیا لکھا, یہ نہیں چلے گا, پھر پھاڑ دیتے اس کو کئی سالوں تک. لیکن وہ لوگ صورت بھی دور, ایک آیت بھی قرآن جیسے بنا کر نہیں لا سکے. یہ قرآن ایسا معجزہ ہے, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں, اس کی بہت بڑی گواہی ہے. اب 3 نشانیاں ایسی بیان کی جاتی ہے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں, اور آپ پر جو کچھ بھی آتا ہے وہی کے ذریعے آتا ہے. نہ آپ خود لکھتے ہیں, نہ کسی کے پاس لکھواتے ہیں, نہ کسی کے پاس سے پڑھ کر آتے ہیں, نہ کسی کو پوچھنے جاتے ہیں. یہ تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے. وہ 3 نشانیاں کیا؟ پہلی نشانی بیان کی کہ نبی وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ, کہ جس وقت ہم نے طور نامی پہاڑ پر مغرب کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی, اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود تھے؟ حضرت موسیٰ تو کئی صدیوں پہلے دنیا میں آ چکے, ان کی کئی صدیوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, تو آپ تو اس وقت نہیں تھے. پھر بھی آپ اتنا پرفیکٹ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں, وہ واقعہ آپ لائے کہاں سے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ طور پہاڑ کے مغربی حصے میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی اور تختیوں پر لکھ کر دی گئی تھی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بھئی آدمی کے پاس علم جو آتا ہے, جانکاری جو آتی ہے, اس کے 4 راستے ہیں. اگر وہ چیز عقل سے تعلق رکھنے والی ہو تو عقل سے آدمی اس کا علم حاصل کر سکتا ہے. اگر وہ چیز نقل سے تعلق رکھتے ہو, یعنی اوپر سے نقل ہوتے آئی ہو, انہوں نے اس کو بتایا, اس نے اس کو بتایا, اس نے اس کو بتایا, اس طریقے سے آئی ہو, تو نقل کرنے والے صحیح بیچ میں ہونے چاہیے, ان کے واسطے سے آدمی معلوم کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کو کس نے بتایا؟ فلاں نے بتایا, وہ معتبر آدمی ہے. اس کو اس کے اوپر فلاں نے بتایا, وہ بھی معتبر آدمی. اس طریقے سے یہ 2 راستے ہیں. تیسرا, یا تو آدمی خود وہاں موجود ہو اور اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو, مشاہدہ کیا ہو. یہ 3 راستے ہیں. اور چوتھا, ان 3 میں سے کوئی بھی نہ ہو, بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے بتایا. اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی, وہ کوئی عقلی چیز نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا یا عقل سے سوچ کر بتا دیا کہ اس طریقے سے ایک طور پہاڑ تھا, اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام گئے نے تورات مل گئی. کوئی عقلی بات نہیں تھی, تو عقل کا دخل تو اس میں ہوا ہی نہیں. پھر بھی آپ نے بتایا, صحیح سچی بات بتائی. نقلی بات بھی نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو ایک لمبا زمانہ گزرا, بیچ میں ایسے معتبر آدمی نہیں ہوئے جنہوں نے یہ بات نقل کی ہو کہ ہم کو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا, ہم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو فلاں آدمی نے بتایا, فلاں نے, پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام تک بات گئی ہو. تو بیچ میں ایسے معتبر آدمیوں کا واسطہ بھی نہیں تھا, تو نقل بھی نہیں ہے. اور تیسرا, قرآن نے بتایا کہ تم خود بھی وہاں موجود نہیں تھے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. تینوں طریقے نہیں تھے. تو چوتھا طریقہ ثابت ہو گیا کہ آپ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کوہ طور پر تورات ملنے کا, وہ وحی کے ذریعے ہی بتا سکتے ہیں, کوئی اور ذریعہ ہے نہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری جاتی تھی اور یہ اللہ کا کلام ہوتا تھا، حضور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ دوسری دلیل، وما كنت ثاويا في اهل مدین، کہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، جیسا کہ ہم نے سنا وہاں 10 سال تک آپ نے بکریاں چرائی، شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے، وہاں ان کا نکاح ہوا، وہ سب کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ آپ کہیں مدین میں تھوڑی رہتے تھے، وہاں رہتے ہوتے نے بتاتے تو سمجھ میں آتا کہ بھائی یہ تو ان کے اندر رہتے تھے، انہوں نے حالات بتائے، آپ تھے ہی نہیں، پھر بھی آپ اتنا پرفیکٹ واقعہ بتا سکتے ہیں، بتا رہے ہیں سچا ایک دم۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اور وحی آتی ہے نبیوں پر، اس لیے آپ نبی ہیں، یہ آپ کے نبی ہونے کی دوسری پرفیکٹ دلیل۔ اور تیسری دلیل کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر جا رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، خادم اور بکریوں کے ساتھ، پھر آپ کو روشنی کی ضرورت پڑی اور آپ نے طور پہاڑ کے اوپر روشنی دیکھی، آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات چیت کی اور آپ کو نبی بنایا، نبوت دی۔ اس وقت بھی آپ تو وہاں نہیں تھے، تو آپ نے کیسے واقعہ بیان کیا لوگوں کے سامنے؟ یہ کوئی عقلی بات تو ہے نہیں، نقلی بات بھی نہیں ہے، آپ خود بھی نہیں تھے۔ تو یہ سب باتیں جو آپ پرفیکٹ بتا رہے ہیں وہ صرف اور صرف وحی کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ آپ کو وحی کے ذریعے تمام چیزیں بتائی گئی ہے، لہذا آپ سچے رسول ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ایک امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، پھر اس نبی کو اور رسول کو کوئی کتاب دی ہدایت کے لیے، پھر ایک لمبا زمانہ گزر گیا نبی کے جانے کے بعد، نسل کے بعد دوسری نسلیں آتی رہیں اور وہ نبی سے دور ہو گئے، کتاب سے دور ہو گئے، اور کتابوں میں بھی تبدیلیاں ہو گئی اور وہ ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیجا اور دوسری کتاب بھیجی۔ اب تورات کو نازل ہوئی ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا، اور تورات میں ترمیم بھی ہو گئی، ملاوٹ بھی ہو گئی، بلکہ اس کا اصل حلیہ ہی بدل دیا، تو اب ضرورت تھی ایک نئی کتاب کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو کیا دیا؟ قرآن کریم دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان مکہ والوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کو مان لے اور حضور پر اور قرآن پر ایمان لے آئیں۔ اب اللہ رب العزت یہ نبیوں کو رسولوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ لوگوں کی ہدایت کے واسطے، لوگوں کو راستہ دکھاوے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُمْ، یہ قرآن ہم نے آپ کو اس لیے دیا تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں، یعنی عرب کو، اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ یعنی جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوئی ہے، دوسرا کوئی نبی، اور دونوں کے درمیان بہت لمبا فاصلہ رہا ہے، بہت لمبا زمانہ، 1500 یا 2000 سال گزرے، اس سے زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا تو آپ اس قوم کو ڈرائیں کیونکہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ بعضوں کا قول ہے کہ نبی آئے ہیں لیکن وہ بعض علاقوں میں ہوتے تھے، سب عرب کے لیے نہیں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب عرب کے لیے آئے، اس لیے قرآن نے کہا کہ آپ عرب کو ڈرائیں، اس لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب نبی آ گیا، کتاب آ گئی، تو اب مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت حاصل کریں، نبی کو اور کتاب کو مان لیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ہم کتاب نازل نہ کرتے، رسولوں کو نہ بھیجتے، پھر بھی ہم نے سب کو عقل تو دی ہی تھی، تو ہم عقل کی بنیاد پر بھی پکڑ کرنا چاہے تو کر سکتے تھے کہ چاہے نبی نہیں آیا، کتاب نہیں ملی، لیکن تمہارے پاس عقل تو تھی، آپ اس سے تو سمجھ سکتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر بھی ہم نے احسان کرتے ہوئے نبی اور رسول بھیجے، اس لیے بھیجے کہ کہیں کل اٹھ کر جب ہم ان کو عذاب میں ڈالیں تو یہ ایسا نہ کہیں کہ الہ کوئی نبی بھیجتا تو ہم اس کو مان لیتے، کوئی کتاب دیتا تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہدایت پر چلنا۔ اتمام حجت کے لیے کہ کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ نکالے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا ایسا کہ ہمیں پاس تو کتاب آئی نہیں، کوئی نبی آیا ہی نہیں، اس لیے اپنی حجت کو تام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں اور رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جب نبی آیا، کتاب لے کر آیا، فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے حق آ گیا مشرکین مکہ کے پاس، کفار مکہ کے پاس، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اب ان کو تو ماننا ہی نہیں تھا، تو اب کیا بہانہ لائے کہ یہ کیسا نبی،
اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزے کیوں نہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو عصا تھا، وہ زمین پر رکھے تو سانپ بن جاتا تھا، تو محمد کے پاس بھی عصا ہونا چاہیے. پھر وہ ید بیضا یعنی بغل میں ہاتھ ڈالے تو سفید ہو کر نکلتا تھا، چمکدار روشن ہو کر. تو محمد کے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسا نبی؟ جب آ گئے نبی تو ایسا کہہ رہے ہیں. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل. قرآن جواب دیتا ہے کہ چلو تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی نشانیاں ہونی چاہیے تھی حضور کے پاس بھی، تو موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس نشانیاں لے کر آئے انہوں نے موسیٰ کو مانا؟ انہوں نے بھی نہیں مانا. بنی اسرائیل نے، فرعونیوں نے، قبطیوں نے مانا، بہت ساروں نے نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام. جب انہوں نے نہیں مانا تو تم بھی نہیں مانتے. اگر حضور کو عصا دے بھی دیا جاتا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ید بیضا کا معجزہ آپ کو دے بھی دیا جاتا تو ابھی تم ماننے والے نہیں تھے. یہ تو صرف بہانہ بنا رہے ہو کہ ایسا کیوں نہیں، ویسا کیوں نہیں، ایسا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے، ایسا ہوتا تو ہم مومن ہو جاتے. یہ سب تمہارے بہانے ہیں. اور اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا ان کی قوم نے اس کو نہیں جھٹلایا تو تم بھی جھٹلا دے. اور کتاب کے بارے میں کیا کہا کہ یہ قرآن بھی ہے نہیں، جادو ہے، اور تورات بھی جادو تھا اور کچھ نہیں. ہم تو دونوں کو نہیں مانتے. وقالوا انا بکل کافرون، ہم دونوں کو نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں اور تورات کو بھی نہیں. کون کہہ رہے تھے؟ مشرکین مکہ، کافرین مکہ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چلو تم دونوں کو نہیں مانتے، قل فأتوا بکتاب من عند اللہ. تم قرآن نہیں مانتے، تورات نہیں مانتے، تو تم خود اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کر آؤ جو قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو. اتبعہ، اگر تم کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ گے اللہ کے پاس سے جو قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو، تورات سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو میں تم کو مان لوں گا. جاؤ لے کر تو آؤ تم، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی تمہارے کہنے کے مطابق قرآن جادو ہے، تورات جادو ہے، تو تم خود کتاب لے کر آؤ، ہم تم کو مانیں گے. لیکن پھر ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کری. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، وہ آپ کے جواب میں کوئی کتاب تو لا کر دینے والے نہیں ہیں اللہ کے پاس سے. ہر کسی کو تھوڑی کتاب ملتی ہے، اللہ جس کو نبی بناتے ہیں اس کو کتاب دی جاتی ہے. فَعْلَمْ، یہ نبی جی آپ جان لیجئے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ سب تو اپنی خواہشات کے لتو ہے، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، نفس کے غلام ہیں. یہ سب بہانے آپ کے سامنے کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور جو اپنے نفس کا غلام ہو، نفس کی غلامی کرے، خواہشات کی غلامی کرے، اس سے بڑا گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایک طرف اللہ کی ہدایت ہے اس کو نہیں مانتے، اور اپنا نفس جیسا ان کو سجاتا ہے ویسی باتیں بکواس کر رہے ہیں. تو یہ تو سب سے بڑے گمراہ ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ ان آیتوں میں مشرکین اور کافرین مکہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کوئی نبی نہیں ہیں اور یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ تو جادو ہے اور آپ جھوٹے آدمی ہیں، نعوذ باللہ. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نبی ہی ہیں اور یہ قرآن ہی ہے جو وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیا جاتا ہے. تم لوگوں کو دراصل ماننا نہیں ہے، تم لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہو. مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. ان آیتوں میں ایک اور بات ہمارے لیے فائدے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اس وقت آپ نہیں تھے. دوسری جگہ فرمایا وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، مدین والوں میں جب موسیٰ علیہ السلام 10 سال رکے اس وقت بھی آپ وہاں پر نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب نبوت دی گئی اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں تھے، ہر جگہ حاضر ہر جگہ ناظر نہیں تھے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں تھے اس وقت. اگر حضور بھی اللہ کی طرح حاضر ناظر ہوتے تو ان تینوں جگہ پر حضور موجود ہوتے. تو حاضر ناظر کا جو مسئلہ ہے، جیسے اللہ ہر جگہ ہے، موجود ہے، جس کو ہم حاضر کہتے ہیں، ناظر یعنی سب دیکھ رہا ہے، یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں تھے، قرآن کہہ رہا ہے. اگر حاضر ناظر ہوتے تو طور پر ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ خود دیکھتے اپنی آنکھوں سے، مدین میں بھی ہوتے، اگلی امتوں میں بھی حضور موجود ہوتے، تو آپ حاضر ناظر نہیں تھے. اور دوسرا مسئلہ علم غیب،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم بھی نہیں تھا. دو باتیں الگ الگ، ایک ہے علم غیب اور دوسرا ہے خبر غیب. علم غیب یعنی ہر وقت کیا ہوگا کیا ہوا اللہ سب جانتا ہے، یہ علم غیب ہے. اور دوسرا ہے خبر غیب، کہ غیب میں کوئی چیز ہونے والی تھی یا ہو گئی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا. یہ تینوں باتیں اللہ نے بتائی کہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے تورات دی، مدین میں موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے رہے، کوہ طور پر نبوت اس طرح ملی. یہ غیب کی خبریں ہیں. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب کی خبریں تو حضور کو اللہ نے دی تھی. خبر غیب سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن علم غیب سے ہم انکار کرتے ہیں. اور قرآن نے دوسری جگہ خود بیان فرمایا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ خود کہہ دو کہ میں تو تمہارے جیسا آدمی ہوں، میں غیب کی باتیں نہیں جانتا. اس آیت کا مفہوم بتاتا ہوں. اگر غیب کی باتیں میں جانتا تو بہت سارا فائدہ بطور لیتا اور بہت ساری جگہوں پر مجھے نقصان نہ پہنچتا. جیسے احد کے موقع پر حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے تھے. آپ کو اگر پہلے سے ہی پتہ ہوتا کہ ایسا ایسا ہوگا تو حضور ایسا نقصان نہیں اٹھاتے. اور ایک وفد آیا تھا آپ کے پاس کہ ہماری بستی مسلمان ہو گئی، حافظ قرآن کو بھیجو تاکہ قرآن ہم کو سکھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے بڑے صحابہ کرام بھیجے، قاری قراء 70. انہوں نے وہاں لے جا کر دھوکے سے سب کو شہید کر دیا. اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ داؤ کھیل رہے ہیں، اور حضور اپنے 70 پیارے صحابہ ان کے حوالے نہ کرتے. ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور عالم الغیب نہیں تھے. اب یہاں سے آگے سورت کے ختم ہونے تک مشرکین مکہ کے ساتھ خطاب رہے گا. آپ رسول ہیں، نبی ہیں، اس کو ثابت کیا جائے گا دلیلوں کے ذریعے. مشرکین کی حد درمی اور ضد اس کو بیان کیا جائے گا، اور پھر آخر میں قارون کا قصہ بیان کیا جائے گا.